اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے عظیم مسلمان لیڈر کے بارے میں بات کریں گے جو آج کل یوٹیوب کی دنیا میں ہر ملک کی جانب سے رینکنگ پر ہے۔ اس عظیم کردار پر ترکی کی جانب سے بننے والی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بارے میں بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ اور پھر ترکی ملک نے اس عظیم کردار پر ایک زبردست ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی بنا ڈالا۔ اس ڈرامے نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بیدار کرنے کی بہت اچھی حکمت عملی بنا ڈالی اور دیگر مذاہب کے کارکنوں کو اچھی طرح سے بے نقاب فرمایا۔ اور پھر اس ڈرامے میں ایک اہم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ابن العربی کے نام سے اچھا کردار نبھایا۔ ابن العربی کون ہے اور ابن العربی کا ارطغرل غازی سے کیا تعلق ہے؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابن العربی کا پورا نام ابو عبداللہ بن ابن علی بن محمد ابن عربی خاتم طائی ہے۔ آپ کی پیدائش 26 جولائی 1165 عیسوی میں بمطابق 17 رمضان کو اسپین میں انگلس کے مقام پر پیدا ہوئی۔ ابن العربی ایک سچے مسلمان اور بہت عالم فاضل مذہبی شاعر اور فلاسفر تھے۔ ابن العربی کے علم اور فراست کی وجہ سے ابن العربی کو سب سے اعلیٰ فلاسفر مانا جاتا ہے۔ ابن العربی سے 1150 تحریری منسوخ کی جاتی ہے، جس میں 700 کے بارے میں واضح یہ ہے کہ آئیے آپ کی تحریریں ہیں۔ ان میں سے 400 ابھی بھی موجود ہے۔ آپ کے کائنات کے مختلف رازوں کی تحریروں نے اسلام میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ ابن العربی کا شمار عظیم صوفیوں میں بھی ہوتا ہے اور آپ کو شیخ الاکبر یعنی سب سے بڑی صوفی شیخ اور محی الدین عربی کا خطاب سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ اسلامی تاریخ میں آپ کے علاوہ یہ لقب کسی کو نہیں دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں آپ کو شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کے اسم گرامی سے شہرت حاصل ہوئی اور آپ ایک عظیم بزرگ اور صوفی مانے جاتے ہیں۔ ابن العربی شیخ عبد القادر جیلانی کے اہم شاگردوں میں سے ایک ہے اور آپ مختلف اولیاء سے تصوف حاصل کیا اور آپ عرب کے مشہور معزز قبیلے طائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ خاتم طائی کے خاندان میں سے ہیں، البتہ آپ کے والدہ شمالی افریقہ کے بربر قبیلے سے ہے۔ آپ کے والد مرثیہ کے مرزنیز کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن العربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرثیہ کے معاہدے نے قبضہ کر لیا اور آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ اشبولیہ پہلے سے ہی مخدوموں کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے آپ کے والد اشبولیہ جو کہ حالیہ پرتگال کا دارالحکومت ہے، وہاں پر فنا لے لی۔ البتہ جلد ہی آپ کے والد کے اشبولیہ کے امیر نے آپ کو یعقوب یوسف کے دربار میں ایک معزز عہدے کی پیشکش ہوئی اور آپ نے خاندان سمیت وہاں جلدی سے اشبولیہ منتقل ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے جوانی کا زمانہ گزارا، البتہ تعلیم کے مراحل میں آپ نے اشبولیہ اور مرثیہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبولیہ میں آپ نے اپنی بیشتر تعلیم اور اسلامی تعلیمات حاصل کی۔ یہاں سے آپ نے بہت سارے تعلیمات فیض حاصل کی۔ صوفیانہ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں پہلے سے تھا، کیونکہ آپ کے ایک ماموں بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو ساری رات اللہ کی راہ میں گزارتے اور اللہ کو یاد فرماتے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اطمان جاہلیت میں کیا اور آپ کی ایک تصنیف پرفیکٹ مین کے نام سے بھی ہے، جس میں آپ نے نبیوں اور اولیاء کا ذکر فرمایا، لیکن پرفیکٹ مین کی تصنیف میں آپ نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا سوائے اپنے آپ کو کہ آپ پرفیکٹ کے بجائے درست آدمی خطاب سے فرمایا۔ اور آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اشبولیہ کے کسی امیر ترین آدمی کی دعوت میں موجود تھا، جس میں کھانا کھانے کے بعد جام پیش کیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ نے جام کو اٹھایا تو میں نے بھی جام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ کو ایک آواز آئی کہ کیا تمہیں اسی دن کے لیے فائدہ فرمایا؟ تو آپ نے وہ جام وہاں چھوڑ کر دعوتی دربار سے نکل کر باہر آئے۔ دروازے پر ایک وزیر کا چرواہا موجود تھا جس کا لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اس چرواہے سے اپنا لباس کا متبادلہ فرمایا اور اس کا مٹی بھرا لباس زیب تن فرمایا۔ آپ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومتے رہے اور گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے بالکل قریب واقع تھا، جس میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں اللہ کے ذکر میں دن اور رات مصروف رہے اور صرف نمازوں کی ادائیگی کے لیے وہاں سے باہر نکلے۔ 4 روز کے بعد جب وہاں سے نکلے تو علوم کا دریا لے کر لوٹے اور آپ نے اپنی استاد کی زیر نگرانی 9 ماہ کا چلہ بھی کاٹا، جس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
قیام ابدار تک رسائی حاصل کی تو یہ تو تا ابن العربی کے مقام و مرسلت کا تعارف، اور ہم اب بات کریں گے کہ ارطغرل غازی سے اب ابن العربی کا کیا تعلق تھا۔ شیخ ابن العربی خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کے روحانی مدد کرتے تھے، اور آپ نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ آپ ارطغرل کو خوابوں کے ذریعے آپ کو آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرماتے، اور آپ ان کو یہ بھی بتاتے کہ یہ کام آپ کے لیے درست ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کے رہنمائی کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یأمر بالمعروف وینہون عن المنکر کے حوالہ دے کر آپ ان کو اچھی کاموں پر ترجیح کا حکم فرماتے، گویا آپ ارطغرل غازی کے روحانی پیشوا بھی رہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تقریباً 2 سال سرکاری ملازمت کی، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس واقعے کے بعد آپ نے وہ ملازمت چھوڑ دی اور اللہ کے حضور میں غور و فکر کو اپنا لیا۔ آپ نے دینی مقاصد کے لیے دوسروں ملکوں کا سفر بھی کیا۔ آپ نے 75 سال کی عمر پائی۔ 22 ربیع الثانی 638 ہجری بمطابق 8 نومبر 1240 عیسوی میں آپ اسپانی دنیا سے ہجرت فرمایا۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کی دینی تعلیمات اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ آپ کی تعلیمات کو نہ صرف اسلام میں مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ تمام عالم انسانیت نے آپ کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ کی تحریروں کو اردو، فارسی اور ترکی سے ترجمہ کیا گیا۔ نہ صرف شاعر حضرات بلکہ صوفیہ کلام سے بھی رہنمائی حاصل کی، بلکہ ساری دنیا کو آپ کی تحریروں نے اجاگر کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔